بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود و سلام ہو نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورہ واقعہ کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ سورہ واقعہ میں بہت سارے لوگ مسٹیک کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ مسٹیک کر جاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں وہ مسٹیکیں اور بڑی بڑی غلطیاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سی غلطیاں لوگ اکثر کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی یہ غلطیاں کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اچھی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شروع میں جو سین ہے اس میں سٹی کی آواز نکالنی ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے حرکت جو ہے وہ زیر ہے۔ اگر زبر یا پیش ہوتا تو اس کو ہم موٹا پڑھتے۔ لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے اور ہا کو ڈائریکٹ را کے ساتھ ملائیں گے۔ الرحمہ، الرحمہ۔ را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور میم کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ میم کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون کو را کے ساتھ ڈائریکٹ ملائیں گے اور بیچ میں جو الف لام ہے اور جو زائد اس کو حذف کر دیں گے اور نون کو ڈائریکٹ را کے ساتھ ملائیں گے۔ آگے پھر را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور ہا کے نیچے زیر ہے، یہ ہا اور یا ملا کر پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ ہر ویڈیو میں ہم اس لیے دہراتے ہیں، جو ساتھی ہمارے ویڈیو پر نئے ہوتے ہیں ان کے لیے خاص طور پر ہم دوبارہ دہراتے ہیں تاکہ وہ اگر ہمارے چینل پر نئے ہو تو ان کو بھی بسم اللہ صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنا آ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورت کو۔ اذا وقعت الواقعہ، اذا وقعت الواقعہ۔ سب سے بڑی مسٹیک یہاں پر جو لوگ کرتے ہیں وہ شاید آپ بھی کرتے ہوں، یہاں پر جو قاف ہے اس پر ساکن کر کے پڑھتے ہیں اذا وقعت الواقعہ، اذا وقعت الواقعہ۔ یہ بڑی مسٹیک ہے، یہاں پر قاف پر ساکن نہیں ہے بلکہ حرکت ہے۔ یہاں پر ایسے پڑھیں گے اذا وقعت قاف کو بالکل واضح کر کے اس پر زبر پڑھیں گے تاکہ اس پر ساکن نہ آئے۔ اگر آپ ساکن پڑھو گے تو یہ بڑی مسٹیک ہے، اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مسٹیک کرتے ہیں۔ اگر آپ سے بھی یہ مسٹیک ہوتی ہے تو اس کو دور کریں۔ اذا وقعت الواقعۃ الواقعہ، تا کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملیں گے، بیچ میں جو الف ہے وہ زائد الف ہے اس کو حذف کر دیں گے۔ اچھا جی، واو کے بعد جو الف ہے اس کو ایک الف کے برابر واقعہ، واقعہ۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور یہ جو آخر میں آپ کو تا نظر آ رہی ہے گول شکل میں، اگر آپ یہاں وقف کریں گے تو یہ تا خود بخود ہا بن جائے گی، جیسے اذا وقعت الواقعہ۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ آگے پھر ہے لیس لوقعتها، لیس لوقعتها۔ یہ میں نے دو طریقے سے پڑھا۔ سب سے پہلے طریقہ جو میں نے پڑھا وقعتها، یہ غلط طریقہ ہے کیونکہ پیچھے جو قاف آپ کو نظر میں نے بتایا اس قاف پر ضرب تھا اور اس قاف پر ساکن ہے۔ لوگ اکثر مسٹیک کرتے ہیں، اس والے قاف پر زبر پڑھ لیتے ہیں اور اس والے قاف پر ساکن کرتے ہیں۔ تو یاد کر لیجئے کہ یہ جو قاف ہے پہلا والا قاف اس پر حرکت ہے اور دوسرے والے قاف پر ساکن ہے، تو واو کو قاف کے ساتھ ملائیں گے۔ لیس لوقعتها، لیس لوقعتها۔ یہ بھی بڑی مسٹیک ہے، اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مسٹیک کرتے ہیں، تو اس مسٹیک کو بھی آپ دور کر لیجئے۔ اگر آپ بھی یہ مسٹیک کرتے ہیں تو اس مسٹیک کو آپ دور کر لیجئے۔ کاذبہ، کاذب، کاف کو باریک پڑھیں گے، ذال کو نرم پڑھیں گے اور آخر میں جو تا گول شکل میں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وقف کی صورت میں ہا بن جائے گا۔ تو یہ دو آیتیں ہو گئی۔ آگے چلتے ہیں۔ خافضۃ، خا کو موٹا پڑھیں گے اور ضاد کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ خافضۃ رافعہ،
خافضۃ رافعہ، یہ تا کو را کے ساتھ ملائیں گے اور را کے ساتھ جو الف ہے اس کو ایک یعنی را کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، خافضۃ رافعہ رافعہ، یہاں پر بھی یہ جو گولتا نظر آ رہا ہے وقف کی صورت میں یہ گولتا ہاں بن جائے گا۔ اچھا جی آگے چلتے، اذا رجت اذا رجت یہاں پر اکثر لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں، رجت جیم کو تشدید کے ساتھ نہیں پڑھتے بلکہ رجتل یا رجتل، تو ایسے پڑھتے ہیں، یہ بڑی مسٹیک ہے، اس کو تشدید یعنی جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، اذا رجت الارض، اذا رج را کو تھوڑا سا موٹا پڑھیں گے اور تا کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، بیچ میں جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ الف حذف ہو جائے گا، اذا رجت الارض، ارض وا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، رجا رجا را کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر آپ یہاں وقف کرنا چاہتے ہیں تو رجن آگے الف نظر آ رہا ہے تو آگے جو وقف اگر ہم کریں گے تو رجا پڑھیں گے، اگر یہاں آپ وقف نہیں کرنا چاہتے آگے مسلسل کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو یہ رجن جیم دو زبر جن جو ہے یہ آگے واو کے ساتھ مل جائے گا، یہ واو جو آپ پر واو پر تشدید نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ مل جائے گا، اگر آپ یہاں وقف کریں گے تو یہ واو سے تشدید ہٹ جائے گا اور واو خالی زبر کے ساتھ پڑھیں گے، اگر آپ یہاں پر ڈائریکٹ کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے پڑھیں گے، اذا رجت الارض رجا وبست الجبال رجا وبست الجبال۔ تو آگے چلتے ہیں، بس یہ سین جو ہے اس میں سٹی کی آواز نکال لیں گے، تا کو لام کے ساتھ ڈائریکٹ ملائیں گے اور الف کو بیچ میں حذف کر دیں گے، جبالو جبالو لام پیش لو جبالو، بہت سارے لوگ ہم نے مسٹیک میں دیکھا ہے کہ جبالو بسا وبست الجبالو بسا، لام کو جو پیش ہے اس کو واو بنا دیتے ہیں، یہ بھی سب سے بڑی مسٹیک ہے، اس کو بھی آپ صحیح کر لیں، اگر آپ یہ مسٹیک کرتے ہیں تو آپ اس پر غور کریں اور اس کو ختم کریں، وبست الجبال بسا فکانت فکانت، یہاں پر جو کاپ ہے یہ باریک والا کاپ ہے، اکثر لوگ یہاں مسٹیک کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، بار بار میں اس لیے دہراتا ہوں تاکہ آپ اپنی غلطیاں مسٹیکیں ختم کر رہے، یہ آپ ہمیشہ کے لیے کریں گے تو آپ کو ہمیشہ گناہ ملے گا، آپ یہ مسٹیکیں ختم کریں اور ہماری ہر ویڈیو کو دیکھیں، ہم ہر ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے نا ہر صورت اور ہر آیت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کون سی آیت کہاں پر لوگ غلط پڑھتے ہیں اور کہاں پر صحیح پڑھتے ہیں، تو آپ ہماری ویڈیو کو لازمی دیکھیں، روزانہ دیکھیں، ہم روزانہ کے حساب سے ایک ویڈیو لازمی بنائیں گے تاکہ اس میں بہت ساری مختلف غلطیاں جو لوگ اکثر لوگ کرتے ہیں بڑے آزاد، تو ان میں جو نا آپ کی غلطیاں صحیح ہو جائے، تو فکانت میں جو کاپ ہے اس کو لوگ اکثر موٹا پڑھتے ہیں، فقانت، تو یہ کاپ باریک والا ہے، اگر یہ دو جو نقطوں والا کاف ہوتا تو اس کو موٹا پڑھتے، یہ باریک والا کاف ہے، فکانت ہباء، اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر لوگ بہت بڑی غلطی کیا کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ لوگ یہ غلطی بھی کرتے ہیں، تو یہاں پر جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہباء، یہ جو با پہ اوپر الف مد متصل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 5 الف کے برابر کھینچا جائے گا، مگر لوگ مسٹیک کی وجہ سے اس کو پڑھتے ہیں ہباء ہباء، فکانت ہباء منبثا، الف کو بالکل پڑھتے ہی نہیں ہے، یہ کتنی بڑی مسٹیک ہے، آپ اس مسٹیک کو بھی دور کریں، ہباء منبثا منبثا۔ اچھا آگے جو آیت ہے اس میں منبثا میں یہ جو آپ کو نون نظر آ رہا ہے یہ سائلنٹ کیوں ہے؟ اس لیے سائلنٹ ہے کہ یہ جو نون ہے یہ میم سے بدلا، کیونکہ یہاں پر ایک قانون ہے جو انشاءاللہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، یہاں پر جو نون ہے یہ میم سے ڈائریکٹ بدل کر میم کے ساتھ ملا لیا، منبثا، نون حذف ہو گیا، صحیح ہے جی۔ اچھا اس مسٹیک کو بھی آپ دور کر لیں، آگے آیت ہے
وکنتم نون ساکن پر، اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے تا آیا ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا۔ غنہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا کہ غنہ کہتے ہیں ناک میں سے گول آواز کو نکالنا۔ وکنتم ازواجن، زا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، یہاں پر لوگ زا کو ذال پڑھ لیتے ہیں، یا آپ بھی دیکھ لیں اگر آپ زا کی جگہ زا پڑھتے ہیں تو آپ غلط پڑھتے ہیں، یہاں پر یہ زا ہے۔ ازواجن ثلاثہ، ثلاثہ یہ سا دونوں سا کو نرم پڑھیں گے، نرم حروف میں سے اکثر لوگ یہاں بہت ساری مسٹیکیں ہیں، میں کون کون سی مسٹیکیں آپ کو گنواؤں کہ یہاں پر کون کون سی مسٹیکیں لوگ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھے تو انشاءاللہ بہت ساری جو نا جگہوں پر آپ کو یہ مسٹیک نہیں آئے گی۔ ثلاثن ثلاثۃ وکنتم ازواجا ثلاثہ، لوگ پڑھتے ہیں ثلاثہ، سین پڑھتے ہیں، بالکل غلط ہے، یہ سا ہے، اس کو سا ہی پڑھیں گے۔ آگے آیت ہے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، با کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، میمنہ، اگر وقف کریں گے تو تا ہا بن جائے گا آخر والا، اور اگر آپ وقف نہیں کریں گے ڈائریکٹ پڑھیں گے تو فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ما اصحاب المیمنہ، ما اصحاب المیمنہ۔ اسی طرح یہ دوسری آیت بھی ایسی ہے، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اگر آپ ڈائریکٹ پڑھنا چاہتے ہیں وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ما اصحاب المشأمہ، تو ایسے ہی پڑھیں گے۔ اچھا جی، یہ ہمارا جو نا یہ سٹیپ بائی سٹیپ تجوید کے ساتھ ہو گیا۔ اب ایک دفعہ ترنم کے ساتھ اس کو دہراتے، آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھتے جائے۔ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی جو ہے نا ترنم کے ساتھ اور خوبصورت آواز میں اور خوبصورت تجوید کے ساتھ ہم بھی قرآن پڑھیں، تو چلیے میرے ساتھ دہراتے جائیے اور میں پڑھتا جاؤں گا، آپ بھی پڑھتے جائیں۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح بہترین اور اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تجوید والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو اپنے بھائی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اچھی ویڈیو کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔